رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ تھا جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزارتے ہیں۔ صبح اور شام گناہوں کے علاوہ ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا، بددیانتی اور خیانت ان کی زندگی کا وتیرہ ہوتا ہے۔ تو انہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق نہیں چلتے، ان کے لیے آگ ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی جلد گل سڑ جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ ان کی سکن کو، ان کی جلد کو دوبارہ بدل دے گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کو چکھ سکیں۔ العیاذ باللہ۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں بھی اہل جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اہل جنت کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا اسلوب ہے الترغیب والترہیب، اچھی بات پہ رغبت دینا، انعام کا لالچ دینا، اور بری بات پہ ڈانٹنا اور اس کے عذاب کی وعید سنانا۔ جہاں بھی عذاب کی آیات آئیں گی اس کے بعد ضرور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت اور اس کے انعامات کا تذکرہ آئے گا۔ تو یہاں بھی جہاں اہل جہنم کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ صرف ایمان کافی نہیں، اس کے ساتھ نیک عمل ہوں گے تو پھر یہ انسان کامیاب زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان قریب انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کی زندگی کا ساتھ ایسی بیویاں ہوں گی جو بڑی پاک ہوں گی، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور انہیں گہرے سایوں میں داخل کیا جائے گا، یعنی اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ پچھلی آیات میں یہود کی بددیانتیوں اور خیانتوں کا تذکرہ کیا، اب اللہ اہل ایمان کو یہ بتا رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو شخص جس چیز کا اہل ہے وہ امانت اسے ادا کرو۔ یعنی آج اگر آپ کسی پوسٹ پہ کسی انسان کو لگانا چاہتے ہیں اور آپ کو وہ ذمہ داری سونپی گئی ہے تو نااہل آدمی کو لگانا یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ یعنی امانت اس کو ادا کرنی ہے، یعنی کوئی منصب اسے دینا ہے جو اس کی اہلیت رکھتا ہے،
جو اہلیت نہیں رکھتا فقط اس بنیاد پہ کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا میرا واقف کار ہے یا اس کی سفارش آ گئی ہے یا اس سے کچھ پیسے لے لیے ہیں، تو اس بنیاد پہ ایک نااہل آدمی کو کسی ذمہ داری کو سونپ دینا۔ آج ہمارے ملک میں جمہوری نظام ہے، اس میں ہم ووٹ کے ذریعے مختلف نمائندوں کو جو ہے منتخب کرتے ہیں، تو ہمیں یہاں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پارٹی کی بنیاد پہ نہیں یا کسی نااہل آدمی کو ووٹ دے کے اسے منتخب کرنا یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ ہم دیکھیں کہ کون اہلیت رکھتا ہے، ہمارے ملک کے ساتھ کس کی وفاداری ہے اور ہمارے معاملات میں ہمارا معاون کون بن سکتا ہے، ہمیں ایسے انسان کا انتخاب کرنا چاہیے، وگرنہ اللہ کے حکم کی سری نافرمانی ہوگی۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو یہود کے طرز عمل سے منع کر رہے ہیں، جن کی زندگی کا معاملہ ہی خیانت اور بددیانتی پہ ہے۔ اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں تمہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جب امانت کا وقت آئے، امانت کسی کو سپرد کرنی پڑے تو اس کے اہل کے سپرد کرو۔ پھر فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے درمیان تمہیں فیصل بنایا جائے، حاکم بنایا جائے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرو۔ بعض پرائیویٹ طور پہ پنچایتیں بیٹھتی ہیں، اس میں کسی کو بنایا جاتا ہے سرپنچ کہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، چاہے یہ ہو یا کسی حکومتی اہلکار ہو جسے اللہ نے کوئی منصب دیا ہے، وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا اسے اختیار دیا ہے، تو اسے چاہیے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہیں جج بنایا جائے، تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی، فیصلہ کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں، دو جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کہا جنت میں کون جائے گا؟ ایسا شخص جس کے اندر فیصلہ کرنے کی اہلیت ہے اور وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، تو یہ شخص جنت جائے گا۔ اور جو شخص، دو جو جہنم میں جائیں گے، ایک وہ ہے جو کسی لالچ کی بنیاد پہ یا کسی کی حمایت میں فیصلہ کرتا ہے حالانکہ حق اس کا نہیں ہے، کہا یہ ایسا عادل، ایسا قاضی جہنم میں جائے گا۔ اور ایک وہ شخص جس کے اندر اہلیت ہی فیصلہ کرنے کی نہیں ہے، لیکن وہ اس منصب پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے غلط فیصلے کرتا ہے، ایسا شخص بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا فیصلہ کرنے والا اتنا اچھا انسان ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے دائیں جانب نور کے ممبر انہیں عطا کرے گا، جو دنیا میں بغیر کسی لالچ کے عدل اور انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، ناحق انسان کی مدد نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کو اپنے دائیں جانب نور کے ممبر عطا کریں گے۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی کسی معاملے میں ہمیں فیصل بنایا جائے کہ تم فیصلہ کرو، ہمیں عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ بات بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں سب سے بہترین نصیحت کر رہا ہوں کہ امانت اگر کسی کے سپرد کرنی ہے تو نہ اہل کے سپرد نہیں کرنی، اگر فیصلہ کرنا ہے تو عدل کے ساتھ کرنا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، نعم، سب سے بہترین، یعظکم بھی، نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں یا جو ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو سن بھی رہا ہے، اللہ ہمارے معاملات دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا یا سمجھنا چاہیے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، مجھے کون سن رہا ہے، جیسے مرضی کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ باتیں ہمیں سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔